تجھ سا زمانے نے کہیں عادل نہیں دیکھا، شجاعت کے مکانوں کا صدا تجھ کو مکی دیکھا۔ حیا تیری جبیں چومے، قدم تیرے زمیں چومے، چلا لشکر جہاں تیرا، تجھے نصرت قری دیکھا۔ عمر تجھ سا زمانے نے کہیں عادل نہیں دیکھا، شجاعت کے مکانوں کا صدا تجھ کو مکی دیکھا، شجاعت کے مکانوں کا صدا تجھ کو مکی دیکھا۔ عمر تجھ سا زمانے نے کہیں عادل نہیں دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ دو جمعوں میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین شہید مدینہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاکیزہ کے سلسلے میں ذکر کیا تھا، وہ ابھی مستقل اور مکمل بیان نہیں ہوئی کہ یہ آج کا جمعہ آ گیا۔ انشاءاللہ تعالی زندہ رہا تو 10 محرم کے بعد اس موضوع کو پھر پورا کر لیں گے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والزندیقین والمنافقین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت کل قریب ہے۔ اگر آج میں اس عظیم ہستی کا ذکر خیر چھوڑ دوں تو بہت بڑا ظلم ہوگا۔ ان کی ریس تو کہاں، ان حضرات کی ہرس تو ہمارے بس کی کہاں، ان کا ذکر خیر ہی کر لے تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت عظیم لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے، خداوند کریم نے ان کو بہت نوازا تھا اپنی نعمتوں سے۔
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سیدنا فاروق اعظم کا بہت بڑا مقام ہے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمت اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ تمام کے تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں اور سیدنا فاروق اعظم حضور کی مراد ہے. سمجھ گئے آپ؟ تمام صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں اور فاروق اعظم کی ذات اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. مانگ کے لیا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ مانگنے والا مصطفیٰ ہو اور دینے والا خدا ہو، کتنی بڑی دولت ہوگی. جھولی کالی کملی والے کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور دینے والے خداوند کریم کی ذات ہو، کیا نہ بخشا ہوگا. اور یوں کہہ کر کے مانگا کہ الہی اگر عمر بن خطاب کو دین کی دولت مل جائے، تیرے اسلام میں داخل ہو جائے تو تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی. گویا فاروق اعظم اسلام کی جان ہے، اسلام کی آن ہے، اسلام کی عظمت ہے، اسلام کی توقیر ہے، اسلام کا سر بلند لہراتا ہوا پھریرا ہے. سیدنا فاروق اعظم کی ذات اتنی بڑی جس کو رات کو رو رو کر مصلی پہ آنسو بہا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولیے پھیلا کر کے مانگا. اللہ پاک نے عطا فرمائی اور وہ پھر ہم جیسا بے غیرت نہیں تھا. ابھی کلمہ پڑھے ہوئے 5 منٹ نہیں گزرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز ادا فرمانے لگے. فوراً پوچھا ہے فاروق نے، میرے آقا اب یہ کیا ہونے لگا ہے؟ فرمایا فاروق عبادت کرنے لگا ہوں، بندگی کرنے لگا ہوں، عجز و نیاز کرنے لگا ہوں، اس مالک کے کائنات کے سامنے سر بسجود ہونے لگا ہوں. عبادت ہے، یہ نماز ہے. عرض کیا کالی کملی والے، سارا جہان بیت اللہ میں عبادت کرتا ہے، آپ دار ارقم میں ارقم صحابی کے گھر کی کوٹھڑی میں نماز پڑھیں گے؟ ہاں عمر، تیری قوم مجھے بیت اللہ میں سجدہ نہیں کرنے دیتی. میں نے سجدہ کیا تو اونٹ کا سارا اوج لا کر میری پیٹھ پہ لاد دیا. مجھے بیت اللہ میں مارا، حرم محترم میں مارا. مجبور ہوں، گھر نماز ادا کرتا ہوں، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتا ہوں. عرض کیا میرے آقا اب کوٹھڑی میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اب گھر میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اب برآمدوں میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اب چھپ کر کے نماز نہیں پڑھنے دوں گا. یہ ساری باتیں پہلے کی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. خطاب کا بیٹا کلمہ بھی پڑھے، کالی کملی والا نماز بھی چھپ چھپ کر گھروں میں پڑھے. اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا ہرگز نہیں میں کرنے دوں گا. اے عمر، تیری قوم مجھے مارتی ہے، میرے جانثاروں کو مارتی ہے، میرے غلاموں کو مارتی ہے، مجھے رات دن مارتے ہیں. عرض کیا اسی وقت چلو بیت اللہ میں نماز ادا کرو، میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے. ادھر دارالندوا میں انتظار ہو رہا، مکے کے سردار اکٹھے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. سر لینے گیا ہے، ابھی سر لے کے آتا ہے. 100 اونٹ انعام مقرر ہے.
جو کالی کملی والے کا نعوذ باللہ سر اتار کر لائے اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ فاروق اعظم بہادر نظر آئے، ڈیوٹی ان کی لگا دی۔ خدا کی قسم سارا گھرانہ بڑا بہادر ہے، اس گھر کی عورتوں کو بھی مبارک ہو، کروڑا مبارک ہو، مار کھائی کلمے سے بے وفائی نہ کی۔ قرآن کریم کی آواز سنی، دروازے پہ دھکا دیا، اندر جا کے فوراً پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہتی ہے کیوں، کیا مطلب؟ تمہیں بتانا پڑے گا۔ بہنوں ہی کو اتنا مارا، مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ بہن چھڑانے لگی، ہمشیرہ کو پڑ گئے، بال نوچ دیے، زمین میں پٹک پٹک کے مارتا ہے۔ ادھر بہن کہتی ہے اے خطاب کے بیٹے تیری خام خیالی ہے، تیرا خیال صحیح نہیں، تو کچے خیال کا آدمی ہے۔ تیرا کیا خیال ہے؟ کفر کے ہاتھوں مار کھا کے میں کلمے کا انکار کر دوں گی۔ یاد رکھی جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا ہے، رب ذوالجلال کی قسم میں نے بھی اسی چھاتی کا پی رکھا ہے۔ تو مارتا مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتی نہ تھکوں گی۔ جتنا تیرا دل چاہے مار، جو چاہے کر، خون کے قطرے قطرے میں ایمان رس گیا، خون کے قطرے قطرے میں کلمہ بس گیا، رگوں ریسوں میں دین و ایمان بس گیا۔ پوری دنیا کی طاقت مل کر نہیں نکال سکتی۔ اور اگر یہ تیرا خیال ہے کہ میں مار کے نکال دوں گا تو سن پھر بہن بولی، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسیا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، تیری مرضی ہے جو چاہے کرتا پھر مار مار کے تھک جائے گا، میں دین حق سے کبھی بھی پھرنے والی نہیں۔ ہم اپنے دین حق سے کب ہرگز پھر نہیں سکتے ہیں، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ مار مار کے تھک گئے، بہادر مکے کا مارتا ہے عورت ذات کو۔ خدا کی قسم فاطمہ بنت خطاب قربان جاؤں، تیرے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کتنا مضبوط ایمان رکھتی ہے۔ ایک آج ہم بھی مسلمان بنے پھرتے ہیں، جو چاہا کر گزرے، جو چاہا وہ سوچا، جو سوچا وہ اس پر عمل کیا۔ نہ صبح کا پتہ، نہ شام کا پتہ، نہ موت کا پتہ، نہ قبر کا پتہ، جس طرح سے چاہو اپنا گپلا مچا کر اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سوچتے ہیں خطاب کے بیٹے میری بہن نے میرے سامنے کبھی اف نہ کی، آج کیا بول رہی ہے؟ اتنی جرأت کہاں سے آئی؟ اتنی شجاعت کہاں سے آئی؟ اس کے اندر کہاں سے قوت پیدا ہوئی؟ پھر کہنے لگے مجھے وہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن کہتی ہے اللہ کا مقدس کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے، لا یمسہ الا المطہرون، وہ پاکیزہ کلام ہے، اس کو پلیت ہاتھ نہیں لگائے جا سکتے۔ کیوں؟ تنزیل من رب العالمین، اس رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے، نزل بہ الروح الامین۔ تو ابھی کافر پلیت ہے، تو ابھی مشرک پلیت ہے،
پلیت ہاتھ قرآن کریم کو نہیں لگایا جا سکتا۔ آج تو مسلمان قرآن کریم کو جلا بھی دیتے ہیں، آج قرآن کریم کو گندگیوں میں پھینکا جاتا ہے، بے حرمتی کی جاتی ہے، بے عزتی کی جاتی ہے، اس لیے ہر چیز کا وارث موجود ہے۔ قرآن کریم کے وارث مدینے میں سو گئے۔ بے اصرار کہا کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح آخر وہ کیسا کلام ہے، تو کہنے لگی ایک ہی صورت ہے اور ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ غسل کرو۔ لین بن رہی ہے، صاف ہو رہا ہے معاملہ، ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو چکی ہے، اللہ کے یہاں قبول ہو چکی ہے، اس لیے دل کھنچ رہا ہے ادھر۔ کہنے لگے لاؤ مجھے غسل کرا دو، پھر اگر غسل میں دیکھوں گا ضرور۔ بہن پانی ڈال رہی ہے، غسل ہو رہا ہے، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دعا کرتی ہے، الہی پانی ڈالنا میرا کام ہے، اندر کو صاف کرنا تیرا کام ہے۔ اندر جو شرک کی پلیتی ہے، کفر کی لعنت بھری ہوئی ہے، نبی کی دشمنی کا بغض بھرا ہوا ہے، صحابہ کرام کی دشمنی ہے، اس تمام پلیتیوں کو نکالنا تیرا کام ہے۔ میں مار کھا چکی، میرا جو کام تھا میں کر چکی، الہی بھائی میرا جہنم میں گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ غسل کرنے کے بعد قرآن کریم کا ورقہ ہاتھ میں دیا، 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ آج ہم سارا قرآن کریم پڑھ کر کے بھی قرآن والے نہ بنے، ماننے والے نہ بنے، عمل کرنے والے نہ بنے، اس پر غور و فکر کرنے والے نہ بنے۔ باخطاب کے بیٹے 2 آیتیں پڑھ کر اتنا قرآن کیسے دائی بنا؟ اور بڑی عجیب ایک مصرع کہا کسی نے پنجابی میں، کہتا 2 آیتیں کی تلاوت کرتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور یوں فرمانے لگے میں تو آیا سا مارن مکاؤنے نو، مینو مار دے لے چلو۔ وہ سر کاٹنے کے لیے آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے آیا تھا، سامنے کھڑا ہوا بہن کے بہنوں ہی کے، اور کہتا میں تو آیا سا مارن مکاؤنے نو، مینو مار دے لے چلو۔ جتھے عمر دی عمر بن دی ہے، جتھے نہ تو میں برباد ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا اگر مجھے لے کے نہ چلے، اسی دروازے پہ لے کے چلو جہاں کی غلامی تمہیں نصیب ہے۔ کہتا میں تو آیا سمارن مقابلے نو، مینو مار دے لے چلو، اس دروازے پہ لے کے چلو جہاں سے غلامی تمہیں ملی، جہاں سے قرآن ملا، ایمان کا شرف ملا، دولت ملی، سب کچھ ملا، مجھے بھی وہاں لے کے چلو۔ جتھے عمر دی عمر بن دی ہے، کدی عمر نہ مک جاوے، اٹھے لا چلو۔ کہتا ایسا نہ ہو کہ میری عمر ختم ہو جائے، میرا سانس نکل جائے، جلدی لے چلو۔ کتے عمر دی عمر نہ مک جاوے، جتھے عمر بندی ہے اٹھے لا چلو۔ جہاں عمر بنتی ہے، ارے مقدر بدلتے ہیں، جہنم سے نکل کر جنت کے ٹکٹ عطا ہوتے ہیں، وہاں مجھے لے کے چلو۔ اور یوں لکھا ہے کہ گلے پہ ہاتھ رکھا اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے کہا فاطمہ میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے کتے کی طرح مکے کی گلیوں سے گھسیٹ کے لے چل۔ نبی کا گستاخ بن کے نکلا تھا، بے ادب بن کے نکلا تھا، قاتل بن کے نکلا تھا، غصہ بن کر نکلا تھا، جلال لے کے آیا تھا، غلامی کا توق میرے گلے میں ڈال کر مجھے گھسیٹتے ہوئے اسی دربار میں لے چلو۔ وہاں جا کے کلمہ پڑھا، ایمان کی دولت قبول کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکڑ کے کہا نن اب کوٹڑی میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ بیت اللہ میں لایا،
بیت اللہ کا دروازہ کھولا، ادھر انتظار ہو رہا ہے کہ سر آئے گا، للکار کے فرما دیا مکے والوں جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو میدان میں آؤ، جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا ہو میدان میں آؤ، آؤ جس کی جرت ہے مقابلہ کرو، فاروق آج کالی کملی والے کا غلام ہے۔ کس قدر عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور ایک اور بات کہتا ہوں، تم کیا سمجھو ان باتوں کو، تم کیا سمجھو ان باتوں کو؟ اگر کسی کو معمولی سی سیٹ مل گئی وہ کتنا خوش ہے، اس کے پیچھے آگے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں۔ اس جوان کے مقدر کو کیا کہو گے؟ اگر کسی کی افسروں سے یاری ہو جائے وہ کہتا ہے کہ افسر میرا تعاون کرتے ہیں، ذمہ دار میری مانتے ہیں، تاجر لوگ میرا تعاون کرتے ہیں۔ فاروق وہ ہے کہ زمین پہ مصطفیٰ حمایت کرتا ہے، عرش پہ خدا حمایت کرتا ہے۔ کمال ہے۔ ارے فاروق اعظم کی شان میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ جو فاروق کی رائے زمین پہ ہے، عرش پہ خدا نے اپنی وہی رائے بنا لی۔ جس کی حمایت میں قرآن اترا ہو، جس کی رائے کی تائید میں جبریل آیا ہو۔ 17 مقام قرآن کریم کے ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے وہی بھیجی، قرآن بھیجا، اور یوں فرمایا میرے محبوب جو فرش پہ فاروق کہتا ہے، عرش پہ میں خدا بھی وہی چاہتا۔ مقام ابراہیم پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کالی کملی والے میرا دل کرتا ہے کہ یہاں نماز پڑھوں، اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے مقام پہ یہاں نماز پڑھوں، میرا دل چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر میں کیسے تجھے اجازت دوں، مجھے آسمان سے حکم نہیں ملا، مجھے اللہ پاک کی طرف سے حکم نہیں ملا، اس لیے میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ فاروق کہتا کالی کملی والے میرا بڑا دل کرتا ہے، میری بڑی خواہش ہے، میری بڑی آرزو ہے، میری بڑی تمنا ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے جہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ بنایا میں یہاں 2 رکعت نماز ادا کیا کروں۔ فرمایا عمر میں تجھے کیسے حکم دوں، مجھے خدا کی طرف سے حکم نہیں ملا، ابھی حرم سے باہر نہیں نکلے۔ اب آدائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے محبوب مقام ابراہیم پہ نماز ادا کیا کرو۔ طواف پورا کرنے کے بعد فرش پہ جو عمر کہتا ہے، عرش پہ میں خدا وہی چاہتا ہوں۔ مدینے پاک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹیاں، آپ کی گھر والیاں، مسلمان عورتیں یوں ہی نکل آتی ہیں باہر، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، ان سے پردہ کراؤ، ان سے پردہ کراؤ۔ یہاں بھی وہی جواب ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے فاروق مجھے خدا کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں ملا۔ ادھر آواز آئی یا نبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی گھر والیوں کو فرما دیں، بیٹیوں کو فرما دیں، مومن عورتوں کو فرما دیں آج کے بعد وہ لمبی چوڑی چادر اوڑھے بغیر پردے کے بغیر نہ نکلا کرے۔ تو اس لیے فرش پہ جو فاروق چاہتا ہے، عرش پہ میں خدا وہی چاہتا ہوں۔ جس کی حمایت میں قرآن نازل ہو رہا ہے،
دو نہیں 17 مقام ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا صحابی ہے، حضور کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا کا جنازہ پڑھا دو. تھا تو منافق، تھا تو پلیت، پر میرا باپ ہے، اللہ نجات کر دے گا. آپ جنازہ پڑھائیں، اللہ پاک اس کی بخشش کر دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمانہ کے مالک تھے، اٹھ کھڑے ہوئے، ساتھ چل دیے. فاروق اعظم آگے بڑھے، حضور کا دامن پکڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس منافق کی نماز نہیں پڑھانے دوں گا. جس نے اسلام کی جڑیں کاٹی ہو، اسلام کی جڑوں کی کھوکھلے کی ہو اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا ہو، ہر وقت نقصان پہنچایا ہو، میں اس منافق کا جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تأمل فرمایا کہ اب کیا کروں. ابادائی ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا. کالی کملی والے اس منافق کے جنازے پہ آپ کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. فرمایا چلو میں قبر پہ مٹی ڈالوں گا. آواز آئی ولا تقم علی قبری، اس کی قبر پہ آپ کو 2 مٹھی مٹی کی ڈالنے کی اجازت نہیں. سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منافق کا بیٹا کہنے لگا آپ اپنا کرتا مبارک دے دیں، میں کفن کے طور پر اپنے باپ کو پہنا دوں تاکہ اس کی نجات ہو جائے. کرتا اتار کر دے دیا. آواز آئی میرے محبوب جس نے میرے قرآن کی مخالفت کی، جس نے میرے ایمان کی مخالفت کی، جس نے میرے مسلمانوں کو دکھ دیے، تکلیف پہنچائی، آپ اپنا کرتا بھی دے دیں اور آپ اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں. ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. میرے محبوب اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے، میں خدا اعلان کرتا ہوں میں معاف نہیں کروں گا. جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا، جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ سب کو قتل کر دیا جائے. دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اخیر میں نقصان ہوا اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ فاروق کی رائے پہ اگر عمل کرتے تو احد میں شکست نہ ہوتی. بڑی بات مثال کے طور پر میں نے 2 مقامات بتائے. ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا تلوار پہ. یہودی جانتا تھا کہ فیصلہ صحیح کریں گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہودی کہنے لگا چلو تمہارے نبی سے فیصلہ کرائیں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات معلوم کر کے یہودی کو تلوار دے دی کہ جا تیری ہے. منافق کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ تو لے گیا بھائی. اب مزاج شناس تو لوگ تھے. حضرت عمر کے پاس گیا، کہنے لگا اس منافق یہودی کو منافق کہ یار فیصلہ تو حضور نے کیا ہے لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے، مزہ نہیں آیا فیصلے کا. اللہ غنی، اگر ایک فیصلہ حضور کا کوئی نہ مانے تو وہ کافر منافق بن جاتا ہے، اور جو سارے فیصلے حضور کے ٹھکرا کر کے مرتا ہو اس کے لیے کتنی بڑی جنت کھلی ہوگی.
منافق نے ایک فیصلہ ٹھکرایا، ایک فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ آج کا مسلمان ہزاروں نہیں لاکھوں فیصلے ٹھکراتا ہے، نماز کا فیصلہ نہیں مانتا، روزے کا فیصلہ نہیں مانتا، عبادت کا فیصلہ نہیں مانتا، توحید کا فیصلہ نہیں مانتا، لینے دینے کی صفائی کا فیصلہ نہیں مانتا، جھوٹ بولنے سے منع کیا نہیں مانتا، شراب پینے سے منع کیا نہیں مانتا، زنا اور بدماشی اور حرام خوری سے منع کیا نہیں مانتا۔ ارے جو 100 فیصلوں کو سارا دن میں ٹھکراتا وہ کائے کا مسلمان ہے، وہ منافقین کا بھی باپ ہے۔ منافق کہنے لگا مجھے تو کچھ تسلی نہیں ہوئی، تم بھی کہتے ہو نا ملے گا، مر جاؤ گے، نہیں ملے گا، انصاف بول دی۔ منافق کہنے لگا کہ ہم چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس، دوبارہ فیصلہ کراتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا یار وہ اپنے نبی کا فیصلہ موڑ دے گا، کہنے لگا ٹھیک ہے یہ تو اپنی رائے ہوتی ہے نا، کیا حرج ہے۔ آج ہمیں بھی کئی لوگ یوں منہ پہ ہاتھ پھیرے کہتے ہیں جی اگر آپ یوں نہ کہیں تو کیا حرج ہے، اگر آپ یوں کر دیں تو کیا حرج ہے۔ اس حرج کرتے کرتے اسلام کا بھی اور اپنا بھی تختہ نکال لیا۔ مطلب ہونے بڑے نیک بنتے ہیں، پھر اپنے دل کی بات ہو۔ منافق کہنے لگا چلو یار دوبارہ فیصلہ کرا لیتے، اس میں کیا حرج ہے۔ یہ وہی جانتا تھا کہ عمر اور محمد کا فیصلہ موڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن ہے۔ کہنے لگا چل میں 100 دفعہ تیار ہوں، جس کے پاس تیرا دل کرتا ہے چل۔ حضرت عمر کے پاس گئے، بلایا اور منافق نے اپنی تڑ جمائی، بات جمائی، کہنے لگا یار کمال ہے، تمہیں اپنے آدمی کا بھی خیال نہیں آتا، مسلمان کا خیال نہیں کرتا، حد ہو گئی یار، تمہارے ساتھ لگنے میں کیا فائدہ ہوا بھائی، تلوار میں ہی مل گئی اس کو، کمال ہو گیا یار، ہمارا جھگڑا فیصلہ کرے۔ اور تمہارے نے فرمایا فیصلہ کرانے آئے ہو کہ جی ہاں۔ یہودی بڑا سیانا تھا، آج بھی یہودی بڑے سیانے ہیں، پاگل بے وقوف گدھے جتنے ہوں گے مسلمان ہوں گے، لالچ میں یہ مریں گے، روم میں یہ مریں گے، انشاءاللہ پوری دنیا میں ذبح ہو رہے ہیں مسلمان۔ یہودی اس وقت بھی سیانا تھا، آج بھی سیانا ہے۔ چپکے سے یہودی کہنے لگا جی آپ کی مرضی ہے، ویسے فیصلہ جو چاہو کرو، باقی تمہارے نبی نے فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے آقا نے کہ ہاں فیصلہ ہو چکا کہ جی ہاں فیصلہ ہوا ہے۔ منافق کہنے لگا میں نہیں مانتا جی اس فیصلے کو، نعوذ باللہ، میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ دیکھو نا جی آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، آپ کو تو پتا ہے نا اپنا کون ہے پرایا کون ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بہت اچھا، ابھی کرتا ہوں فیصلہ، تشریف رکھو۔ وہ سمجھے شاید کو کاغذ قلم لینے گئے ہیں، لکھ کر دیں گے، یہ کریں گے، اندر سے لاتے ہی تلوار ماری منافق کی گردن پہ وہ جا کے پڑی۔ کہنے لگا جو میرے آقا کے فیصلے کو نہیں مانتا میرے پاس اس کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ اب گردن اڑ گئی۔ اب یہ جو منافق ہوتے ہیں نا، ان کا ایک آدھ آدمی نہیں ہوتا، ان کے ٹولے ہوتے ہیں۔ سارے مدینے میں چاروں طرف شور مچ گیا، ہائے کلمہ کو مار دیا، ہائے مسلمان قتل کر دیا، اجی رات کو تہجد پڑھنے والا قتل کر دیا، اجی رو رو کے دعائیں مانگنے، ارے 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 بڑا نیک آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا۔ ٹول کا ٹول اکٹھا ہو کر دربار رسالت میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے پاس آئے، دیکھو جی بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی خطا کے، بغیر کسی جرم کے، یوں ہی بڑا نیک آدمی، بڑا نیک آدمی، گردن اڑا دی اس کی عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا یہ کیا کہتے ہیں؟
حضرت عمر نے فرمایا کہ جی اس نے کہا میں حضور کا فیصلہ نہیں مانتا، میرے پاس تو اس کا یہی فیصلہ تھا، میں نے کر دیا۔ سارے منافق کھڑے ہو گئے، بدلہ دلواؤ، مسلمان کے قتل کے بدلے قتل ہے، گردن اڑاؤ، ہمیں اختیار دو، ہم گردن اڑائیں گے۔ حضور نے فرمایا اے عمر گواہ کون ہے؟ گواہ کون ہے؟ فرمایا گواہ تو کوئی نہیں، ایک یہودی تھا، ایک یہ تھا، ایک میں تھا، اور وہاں تھا ہی کوئی نہیں، گواہ کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ ادھر سے جبریل آیا، فرمایا جبریل جی رب جلیل دیر نہ کر، میرا فاروق گھبرا نہ جائے، میرا عمر پریشان نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو دل میں بے چینی آ جائے، جلدی جا اور جا کے یہ بتا دے فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی، تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے خالق کی قسم، تیرے رزاق کی قسم، تیرے معبود کی قسم، وہ ہرگز ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جو تیرے فیصلے کو ذرا نہ مانے۔ فاروق نے کافر کو قتل کیا ہے، مسلمان کو نہیں۔ جو تیرے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ خدا نے تائید کی فاروق اعظم کی، حمایت کا اعلان کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جس گلی سے تو گزرے گا وہاں سے شیطان نہیں گزر سکتا، چنانچہ آج بھی جہاں حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہو شیطان پرلی گلی سے گزرے گا، اس گلی سے نہیں گزرتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اور عمر کے مقابلے میں لفظ کیا ہے؟ موت۔ جو عمر کی دشمنی کرے گا وہ مرے گا۔ بے زندگی کو عمر کے اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تیری عمر بڑھائے، اللہ کرے تیری عمر اچھی ہو۔ عمر کی دشمن موت ہے، جس کو عمر پسند نہیں وہ موت کو پسند کرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شان جلالی دکھائی اور وہ عظمت دنیا میں پیدا کر کے دکھلائی۔ 65 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا ہے، اور وہ کارنامے انجام دیے کہ دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ یہ بیت المقدس جو آج تمہارے منہ پہ تھپڑ مار کر یہودیوں نے لے لیا، کھلا مارا مسلمانوں کے منہ پہ، بھیک مانگ کے نہیں لیا۔ حضرت عمر کا غلام ایک سواری پہ سوار ہو کر کے چلے، بیت المقدس میں کئی مہینے ہو گئے لڑائی ہوتے ہوئے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں سے اطلاع آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے چلے تو غلام سے معاملہ طے کر لیا کہ ایک منزل تو سوار ہوگا میں پیدل چلوں گا، اور ایک منزل میں سوار ہوں گا تو پیدل چلیو۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضرت عمر کی باری نیچے چلنے کی، غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی۔ بیت المقدس کا جو انچارج تھا، جو متولی تھا، جو چیئرمین تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے بڑھ کر حضرت عمر کا حلیہ پہچانا جو ان کی تورات میں موجود تھا، چابیاں پیش کر دی کہ اتنا بڑا عدل، اتنا بڑا انصاف کہ غلام اوپر اور امیر المومنین نیچے پیدل چل رہا ہے، اور کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ چابیاں پیش کر دی بیت المقدس کی کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ امیر المومنین اس حالت کا ہوگا تو وہ اس بیت المقدس کا وارث بنے گا، لہذا ہم یوں ہی حوالہ کر دیتے ہیں۔ جب فاروق کو لوگوں نے گالیاں دی، بیت المقدس بھی گیا، ملک بھی گیا، اور اپنی دور حکومت میں کیا نہیں کر کے دکھلایا۔ اللہ اکبر۔ رات کو گشت کرتے ہیں، سارا
سارا مدینہ سو رہا ہے، امیر المومنین چکر لگاتا ہے، مدینہ پاک سے باہر ایک قافلہ کی ٹھہرا ہوا ہے، اس سے الگ ہو کر ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا ہے، اندر سے کرانے کی آواز آتی ہے، ایک آدمی باہر بیٹھا ہے، اس سے پوچھا تو کون ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں مسافر ہوں، میری گھر والی کے درد سے پیدا ہوا ہے، بچے کی پیدائش کا درد ہے، تکلیف ہے۔ فرمایا مدینے سے دائی کیوں نہیں لے آتا؟ کہنے لگا غریب ہوں، پائی پلہ، میرے پیسہ کوئی نہیں۔ 92 لاکھ مربع میل کا حکمراں، وقت کا شہنشاہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فوراً گھر میں تشریف لائے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں ہے، رات کو اٹھایا، چلو مدینے سے باہر جنت لٹ رہی ہے۔ گھر والی کو ساتھ لائے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لائے، اور اس مسافر سے کہا کہ کیا تم میری گھر والی کو اجازت دیتے ہو کہ اندر جا کر خدمت کرے؟ اس نے کہا ضرور کرو، خدا تمہارا بھلا کرے۔ زمین پہ حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے، اس نے یہ سمجھا کہ یہ بھی بیچارہ میرے جیسا مسافر ہے کوئی، اور اس کو ترس آ گیا۔ لیکن اندر جب عورت کے بچہ پیدا ہوا، ام کلثوم نے جب آواز دی یا امیر المومنین، بشارت دو اپنے مہمان کو، لڑکا پیدا ہوا۔ اب اس آدمی کی پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی کہ یہ تو عمر میرے پاس بیٹھے ہیں، یہ تو امیر المومنین ہے۔ کھڑا ہو کے کہنے لگا جی گستاخی معاف کرنا۔ فرمایا میری یہ ذمہ داری ہے، میرا یہ فرض ہے کہ رعایا کی ہر طرح کی خبرگیری کیا کرو۔ آج رعایا کو ستا کر اپنے پیٹ پالے جاتے ہیں، کوٹھی بنگلے بنائے جاتے ہیں، کون آج حمایت کرتا ہے کسی کی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا، رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے فلاں نہر کے پل میں ایک بکری کا پیر آ کر مروڑا گیا ہے، ڈرتا ہوں قیامت میں بکری نے خدا کی عدالت میں اگر استغاثہ کر دیا تو عمر کیا جواب دے گا؟ اور یوں فرمایا کہ اگر میرے ملک کی سرحد کے کنارے پر بھی اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا، قیامت کے دن مجھ سے اس کا بھی سوال ہوگا۔ یہ ساری باتیں قصے کہانیاں بن کر کے رہ گئی۔ بیت المقدس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار صحابی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم جب واپس ہونے لگے تو ایک بڑھیا نے راستہ روکا اور کہنے لگی میں غریب ہوں، میری تو نے کوئی خبرگیری نہیں کی، خبردار قیامت میں تجھے پکڑوں گی۔ آج کل کسی افسر کو تو کہہ کے دیکھنا کہ قیامت میں تجھے پکڑوں گے، فوراً سر میں نے کہا تجھے پہلے ابھی قیامت سے پہلے مزہ چکھاتا ہوں۔ حضرت عمر رونے لگے اور فرمایا مائی مجھے کیا پتا ہے کہ تو کہاں رہتی ہے اور تیرا کیا حال ہے؟ صاف صاف کہنے لگی اگر تو میری خبرگیری نہیں کرنا جانتا حکومت کیوں کرتا تھا؟ کیوں حکومت کرتا ہے؟ چنانچہ بڑی رقم دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھی مائی کو، اور اس سے معافی مانگی اور اس سے تحریر لکھوائی کہ میں نے اللہ واسطے معاف کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ فاروق اعظم نے وصیت کی کہ یہ رقعہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ مدینے میں راتوں کو گشت کیا جاتا ہے، باہر اندر چاروں طرف چکر لگاتے ہیں، اور وہ فاروق اعظم جس کا لحاظ پانی کرتا ہے، جس کی غلامی دریاؤں نے کی، جس کی غلامی آگ نے کی، جس کی غلامی ہوا نے کی، جس کی غلامی زمین نے کی۔ زلزلہ آیا مدینے میں، فاروق اعظم نے کوڑا مارا، اس کو ٹھہر جا، عمر تجھ پہ عدل کرتا ہے، کیوں ہلتی ہے؟ فوراً ٹھہر گئی۔
دریا کو رکا لکھا ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ دریا کی زمین نے آج تک سورج کا منہ نہ دیکھا۔ آتش فشاں پہاڑ میں سے آگ نکلی، لوگ جل رہے تھے، بستیاں خاک ہو رہی تھی۔ فاروق اعظم کو آگ کی شکایت کی گئی، آپ نے اپنی چادر اتار کر دے دی کہ اس آگ کے سامنے کر دینا۔ آگ واپس پہاڑ میں داخل ہو گئی۔ ارے آگ شرم کر گئی، آج لوگ حیا نہیں کرتے۔ 300 میل پہ لڑائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی کفار سے۔ جمعے کا خطبہ پڑھتے ہوئے یہاں سے آواز دی، یا سریہ اور قافلے والوں، پیچھے سے دشمن آیا۔ وہ سارے کہتے ہیں ہمیں ایسی آواز آئی جیسے حضرت عمر ہمارے سر پہ کھڑے ہو۔ ہوا نے پیغام پہنچائے، ہوا نے پیغام نشر کیے۔ تقوی اتنا، عدل اتنا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وزیر خزانہ تھے حضرت عمر کے زمانے کے۔ انہوں نے بیت المال میں جھاڑو دی، اور جہاں پیسے ٹکے اسباب سامان رہتا تھا جھاڑو دی، تو مٹی میں سے ایک درہم نکل آیا، چونی۔ حضرت عمر کا پوتا کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا بچے کے، بالکل شے لے کے کھا لے گا۔ وہ بابا کے پاس گیا، حضرت عمر کے تو منہ سے بات صاف نہیں کر سکتا تھا، پوچھا بیٹا تیرے منہ میں کیا ہے؟ کہ دادا جی پیسہ۔ کہاں سے آیا؟ ابو موسیٰ اشعری نے دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، ہو گیا، کیا ہے؟ مگر بلا کے پوچھا ابو موسیٰ تم نے یہ درہم کہاں سے دیا؟ کہ جی بیت المال میں نے جھاڑو دی تھی، ایک چونی مل گئی، میں نے بچے کے ہاتھ پہ رکھ دی، کوئی چیز لے کے کھا لے گا۔ فرمایا میرا درا لاؤ، مار مار کر تیرا چہرہ بگاڑ دوں گا، قوم کی چونی تو نے میرے بچے کو کیوں دی؟ یہ حرام کا مال تو نے میری آل کو کھلانا کیوں شروع کیا ہے؟ اندازہ لگائیں آپ کس قدر عدل ہے، کس قدر انصاف ہے، کس قدر مزاج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجاعت دی ہے۔ ہر موڑ پہ قربانیوں میں آگے آگے ہے۔ اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ وہ کتنا بڑا بابرکت گھرانہ ہوگا جس دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر تشریف لائے۔ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے ایک مجوسی یہودی محراب میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے فاروق اعظم کو چھرا مارا ہے۔ 3 چھرے مارے نماز کے دوران۔ آپ گر پڑے۔ کیا خیال ہے سارے نمازی نہ بھاگ گئے ہوں گے؟ وہ صحابہ تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے، وہ بھاگنے بھگنے والے نہیں تھے۔ امیر المومنین زخمی پڑے، بے ہوش پڑے، ایک بھی مسجد نبوی کا نمازی نیت توڑ کے نہ بھاگا، بلکہ وہ آدمی دشمن نکلنے کے لیے 13 آدمیوں کو زخمی کر چکا، نکلنے کے لیے کوئی بھی نیت توڑنے کو تیار نہیں۔ ایک صحابی مسلح پہ ہو گیا اور اس نے نماز پوری کرائی۔ آج تو مکھی بیٹھ جائے پھر ہماری نماز میں مزہ نہیں رہتا، مچھری نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ ویسے کون سی ہماری نمازیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ اگر قبول فرما لے تو اس کی رحمت سے بعید نہیں، ورنہ وہ نمازیں کہاں ہیں ہماری؟ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، حساب و کتاب دکان پہ ہو رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، کاروبار میں دل لگا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن ہو گیا زخمی حالت میں، کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب
اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلا کے فرمایا عبداللہ آج تو ایک کام کر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں جا، میرے لیے ایک بھیک مانگ لا، خیرات مانگ کے لا، ایسی چیز مانگ کے لا جس کی مجھے بڑی سخت ضرورت ہے، جس کے بغیر میرا کام نہیں چلے گا۔ جا کر اماں عائشہ صدیقہ سے کہو کہ یہ جو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ایک صدیق اکبر کی قبر ہے، ایک قبر کی جو جگہ ہے یہ مجھے عطا کر دو۔ اندازہ لگاؤ ایسی چیز کون دے؟ اگر کوئی 10 روپے صدقہ خیرات کرتا ہے تو اسے امید ہے کہ اور مل جائیں گے، اگر کپڑا خیرات کرتا ہے تو اسے امید ہے کہ اور مل جائیں گے، دانا غلہ کوئی چیز بھی اگر دیتا ہے تو اسے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اور مل جائے گا۔ ارے یہاں تو پختہ پتہ ہے کہ نہ اور نبی آئے، نہ گنبد خضرا بنے، نہ قبر کی جگہ ملے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تاریخ انسانی کو شرمندہ کر دیا اور یوں فرمایا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ اپنے محبوب کے بغل پہلو میں سو جاؤں گی، پر عمر کو جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے کہ میرے محبوب نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگ کے لیا تھا۔ مانگ کے لیا تھا، اس لیے جاؤ میں نے اللہ واسطے جگہ عطا کر دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا واپس آ تو یوں فرما مجھے اٹھا کر بیٹھا، لیٹے لیٹے عائشہ صدیقہ کے پیغام کا جواب سننا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اور کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ فرمانے لگے پیشیے مولا کا ہے اتنا خیال، اور کانپتا ہے عمر کا بس بال و بال، دیکھیے آج جانا اس کی حضور، اور کیسے آوے پیش وہ رب غفور، پتہ نہیں کیا بنے گی۔ میرا سلام جا کے عرض کرو اور جا کے بھیک مانگاؤ اور جا کے یوں کہنا، جا کے عائشہ سے تو کہنا یہ کلام، وہ کہہ رہا عمر تمہیں آخر سلام، اس کو بس للہ اجازت دیجیے تاکہ قدموں میں نبی کی جا بچھے۔ اجازت مل گئی۔ انصاف دیکھو، عدل دیکھو، طریقہ کار دیکھو۔ اس کے بعد بھی فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا عبداللہ او میرے بیٹو، او میرے رشتہ داروں، جب میرا دم نکل جائے، جب غسل دے چکو، جب میری نماز جنازہ پڑھ چکو، جب فارغ ہو جاؤ، میری میت کو اٹھا کر عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ زبردستی اجازت لے لی ہوگی، حکومت کا دباؤ ڈال کر اجازت لے لی ہوگی۔ ارے اس وقت لے جانا نہ میری حکومت ہو، نہ میرے میں جان ہو، نہ بول سکوں، نہ کہہ سکوں، دروازہ عائشہ صدیقہ کا ہو، جنازہ میرا ہو، اور مجھے جنازے کے ساتھ میرا جنازہ وہاں رکھ دینا، پھر اجازت مانگنا۔ اگر اجازت دے دے تو روزے میں دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلے بھی اجازت دے دی تھی، رو کے فرمایا اے عمر تجھ پہ خدا کی ہزارہا رحمتیں ہوں، ہزارہا اللہ کی کریمی تجھ پر نازل ہو، تو وہ ہے جس کو کالی کملی والے نے آنسو بہا بہا کر جھولیاں پھیلا کر کے مانگا تھا۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے اقدس میں دفن ہونے کے بعد پھر کبھی روزے میں گئی نہیں. کسی نے پوچھا عائشہ تم پہلے تو جایا کرتی تھی اب نہیں گئی؟ فرمانے لگی پہلے ایک میرا شوہر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرا ابا دفن تھا، اب وہ عمر آ گیا، وہ غیرت والا آدمی تھا، مجھے شرم آتی ہے اس کی قبر پہ جاتے ہوئے. آج خبروں پہ عورتیں ناچتی ہیں، آج ڈھول بجتے ہیں، آج تماش بینی ہوتی ہے، بدماشی چیس قبروں میں، فیم قبروں میں، بینک قبروں میں، جوا قبروں میں، تاش قبروں میں، شراب نوشی قبروں میں. ارے خدا کا قہر تم پہ کب آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو قبروں میں جا چکے تم ان کی قبروں پر بیٹھ کر بے حیائی کرتے ہو. اتنا بڑا اولو العزم انسان فاروق اعظم جس کے بارے میں انگریز مورخ گیبل لکھتا ہے کہ اگر 1 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ رہتا. جس نے موٹے کپڑے پہن کر موٹا کھا کھا کر کے اپنی زندگی بسر کی اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کا جھنڈا بلند کیا. آج قوم کو شرم نہیں آتی کہ صحابہ کرام کی تعریف کرنے کے بجائے گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کو سب و شتم کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اور عجیب سنی مسلمان ہے کہ انہیں بھی غیرت نہیں آتی. کم سے کم کچھ تو سوچو. پیغمبر کے رشتہ دار ہیں اور وہ اولو العزم انسان ہے کہ تاریخ جن کو ہمیشہ یاد رکھے گی، قرآن جن کی حمایت میں آتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا سارا واعظ اور ساری تقریر ایک طرف، آخری بات میری یاد کر لو، تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ. جو مدینے پاک میں حرم نبوی میں روضہ اقدس کی جالیوں کے پاس کھڑا ہو کر سلام پڑھ کے آئے وہ حاجی بن جاتا ہے کہ نہیں؟ بڑا خوش قسمت والا انسان ہے کہ نہیں؟ اللہ سب کو یہ موقع عطا فرمائے. جو ساری عمر میں 4 دن 2 دن 2-4 منٹ آقا کے دربار میں کھڑا ہو کر صلاۃ و سلام پڑھے وہ حاجی، وہ نیک، وہ نمازی، وہ جنتی، اور جس کو کالی کملی والا اپنی بغل میں لے کے سوائے پڑا ہو، پھر جس کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلو میں سلا رہے ہو، اپنے پاس سلا رکھا ہو، تو 4 منٹ جالی کے پاس کھڑا ہو کر جنتی بن جائے. اور وہ عمر جو پہلے الگ تھا آج بھی قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، گزر کا ساتھی، بازار کا ساتھی، مزار کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی. ارے آج بھی جا کے دیکھ کالی کملی والے میں اور فاروق میں 2 انگل کا فرق نہیں ہے. کتنی بڑی سعادت ہے. اگر روزہ اقدس جنت ہے تو فاروق بھی جنت میں ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ عرش عظیم سے اعلیٰ مقام ہے روزہ اقدس کی زمین کا. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ دن ہے فاروق اعظم کی یاد کے. قرآن کریم پڑھ پڑھ کر کے بخشو، یاد کرو سیدنا فاروق. آج کا مضمون تو میرے سے ایسا بنا بھی نہیں، تکلیف ہے کان میں. فاروق اعظم کی کیسٹ موجود ہے، سنو، یاد کرو. خدا کی قسم ممکن ہے جنت میں جانے کا یہی سبب بن جائے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے فاروق کے کارنامے سن کر آنکھ کھینچی تھی، آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا. بہت ممکن ہے کہ نجات کا یہ ذریعہ بن جائے. حضرت امیر عثمان کے یوم یہی ہے شہادت کے. آپ کم سے کم ان صحابہ کے قریب تو ہو جائیں، ان کی محبت کو دلوں میں بٹھائیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آئے گا. آپ لوگ جلدی آیا کریں. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین.